السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جمعے کے دن کا وظیفہ یا لطیف یا ودود کا وظیفہ کا وظیفہ جس گھر میں بھی یا لطیف یا ودود کا وظیفہ ہوگا پوری دنیا دیکھے گی، جو ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے، پوری دنیا آپ کے گھر کا تماشا دیکھے گی کہ آخر ہوا تو ہوگا کیا۔ اس گھر میں تو فاقے تھے، تنگ دستی تھی، پریشانی تھی، لڑائی جھگڑے تھے، اس گھر میں اتنی محبت کہاں سے آ گئی۔ اس گھر میں تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو گیا، اس گھر میں بیماری کی خاتمہ ہو گیا۔ تو میری بہنوں، یہ خاص عمل یا لطیف یا ودود کا جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ جس گھر میں بھی ہو جائے گا، اس گھر کے تمام پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، بے برکتی بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر میں روزی کی کمی نہ ہوگی، کبھی رزق کی تنگی نہ ہوگی۔ جس گھر میں یا لطیف یا ودود پڑھا جائے گا۔ جمعے کا دن بہت خاص ہوتا ہے، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے، تو جمعے کے دن ہر مسلمان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعا استغفار کرے، درود ابراہیم پڑھے، کیونکہ تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تمام بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، دعا استغفار پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو میری بہنوں، یہ جمعے کا دن کا خاص وظیفہ یا لطیف یا ودود کا وظیفہ جس نے یہ وظیفہ کر لیا، سمجھو اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ جس گھر میں یہ وظیفہ ہو جائے، سمجھو اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یا ودود اور یا لطیف کا وظیفہ ہر پریشانی کا خاتمہ کرنے کے لیے، ہر مشکل آسان کرنے کے لیے جس گھر میں یہ وظیفہ ہو جائے، اس گھر کے بچے کا نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے، بیٹیوں کے رشتے ہو جاتے ہیں، بیٹوں کی منچاہی نوکری مل جاتی ہے، تمام بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ ان دکھیاری بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جن کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہیں، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ہر وقت طرح طرح کی بیماری ہے، ہر طرح کی بیماری، کبھی شوگر ہو گیا، کبھی تھائرائڈ ہو گیا، تو کبھی بخار ہو گیا، کبھی سر میں درد، کبھی پیر میں درد، ہر طرح سے بیماری میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ تو یا لطیف کا وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ جس نے یا لطیف اور یا ودود کا وظیفہ کر لیا، سمجھو اس کے تمام مسئلے حل ہو گئے، اس کی بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جادو حسد سے حفاظت ہو جاتی ہے، بچوں کی نوکری لگ جاتی ہے، کاروبار کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، جو چلتے کاروبار بند ہو چکے ہیں وہ چل پڑیں گے، کاموں میں آسانی ہو جائے گی، بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے شوہر کے پیر دباتے ہوئے یا ودود یا مغنیو پڑھو گی تو انشاءاللہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی، میاں بیوی میں اتنی محبت ہو جائے گی کہ آپ کی محبت ٹوٹے سے نہیں ٹوٹے گی۔ اگر کسی نے جادو کروا دیا، کچھ بھی کروا دیا، مگر میاں بیوی کی محبت ختم نہ ہوگی۔ تو میری بہنوں، اگر دنیا جلتی ہے تو جلنے دو، مگر میاں بیوی میں اتنی محبت ہو جائے گی کہ آپ کی محبت پوری دنیا دیکھے گی۔ تو میری بہنوں، یہ اتنا خاص عمل ہے، ایک بار آپ کر کے تو دیکھنا، آپ کے گھر کے کس طرح سے حالات بدلیں گے، آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ پہ کسی نے جادو کروا دیا، آپ کے گھر پہ جادو حسد ہے، آپ کے گھر میں کسی نے اثرات کروا دیے، تو انشاءاللہ یہ وظیفے کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر کا جادو ختم ہو جائے گا، آپ کے جادو حسد سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، ہر پریشانی کا خاتمہ، ہر بیماری کا علاج ہے یا لطیف یا ودود۔ تو یہ گھر میں جس مقصد کے لیے بھی کیا جائے، اور جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ، جمعے کے دن تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے خاص ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر مسلمان جمعے کے دن اپنے کام کی چھٹی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ سے مانگوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، آج میں اللہ کی عبادت کروں گا،
تو میری بہنوں، مسلمان اپنے اللہ کو ذکر کرتے ہیں جمعے کے دن، زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھائی ہوتی ہے جمعے کے دن، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے جمعے کے دن، دعائیں ہوتی ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہیں، منہ سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، یہ نہیں کہ آپ جمعے کے دن ہی نماز پڑھو، کلام پاک پڑھو، روزانہ کلام پاک پڑھو، روزانہ تسبیحات کرو، اللہ کا ذکر کرو، فرض نماز تو ہے ہی مگر نفل نماز بھی پڑھا کرو۔ تو میری بہنوں، آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، جو مانگو گے وہ مل جائے گا جمعے کے دن۔ جو بندہ دل سے مانگے اور یقین سے مانگے اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ جمعے کے دن کا خاص وظیفہ ہے، یا لطیف یا ودود کا وظیفہ۔ تو میری بہنوں، اس کے پڑھنے سے جو ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ تو میری بہنوں، آپ کے گھر کے حالات اس طرح سے بدل جائیں گے، جو آپ کو منہ نہیں لگانا چاہتے تھے، آپ سے بات تک نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، آپ کو منہ نہیں لگانا چاہتے تھے، وہ آپ سے پوچھیں گے، آپ کے رشتہ دار آپ سے میل جھول بڑھائیں گے، آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے، آپ سے رشتہ داری میں بڑھائیں گے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ سچے دل سے وظیفہ کر لیں، جمعے کا دن کا خاص وظیفہ ہے، اور جمعے کے دن منہ سے نکلی بات پوری ہو جاتی ہے، منہ سے نکلی حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی حاجات پوری کرنا چاہتے ہو، نیا گھر نئی گاڑی چاہتے ہو، مشکلیں آسان کرنا چاہتے ہو، بچوں کے رشتوں میں رکاوٹوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، بیماری کا، اپنے گھر سے بیماری کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، جادو کا خاتمہ، حسد کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، تو انشاءاللہ یا لطیف یا ودود کا وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ اگر آپ نے یا لطیف کا وظیفہ بیمار کے لیے پڑھ لیں، اپنے بچوں کو فرما بردار کے لیے کر لیں، گھر میں خوشحالی کے، محبت کے لیے کر لیں، آپس میں محبت کے، جیسے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، جس گھر میں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں اس گھر میں شیطان خوش ہوتا ہے، اس گھر میں شیطان بہت خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور جب میاں بیوی محبت سے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، تو شیطان روتا ہے، شیطان کھڑا کھڑا روتا ہے۔ تو میری بہنوں، جس گھر میں میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، اپنے شوہر کو بیوی خوش رکھتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت میں رہتی ہے، کہنا مانتی ہے، تو میری بہنوں، اس گھر میں روزی کے فرشتے آتے ہیں، اس گھر میں رحمتیں برکتیں آ جاتی ہیں، چمچم روزی برستی ہے، اس گھر میں دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، تنگ دستی نہ ہوگی، نہ غربت ہوگی، نہ پریشانی ہوگی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی، بگڑے کام بن جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جائے، تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یا ودود یا لطیف یا ودود کا وظیفہ جس گھر میں بھی ہو جائے گا، اس گھر کی پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بگڑے کام بن جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے ایک بار یہ وظیفہ کر لیا، پھر آپ ہر ہفتے اس وظیفے کو کرنا چاہو گے، اگلے جمعے تک آپ کی تمام بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، ہر پریشانی کا حل ہے یا لطیف یا ودود، ہر مصیبت کا حل ہے یا ودود یا لطیف یا ودود۔ تو میری بہنوں، جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ، جس نے بھی یہ وظیفہ کر لیا، سمجھو اس کے تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اس کے بگڑے کام بن جاتے ہیں، اس کے کاروبار کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، ایک تو آپ نمازوں کی پابندی کرو، یہ نہیں کہ آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھ گئی اور نماز چھوڑ دی۔ آپ نے وظیفہ کر لیا، خالی نماز چھوڑ دی تو آپ کا وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ نمازوں کی پابندی کرو، پہلے نماز پھر وظیفہ۔ آپ وظیفہ کرو یا نہ کرو، مگر نمازوں کی پابندی ہر حال میں کرو۔ اور جمعے کے دن کی فضیلت، جمعے کے دن فجر سے پہلے اٹھنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، اور تہجد کا وقت ہو تو تہجد پڑھیں، اور پھر فجر پڑھیں، اور کلام پاک پڑھیں، یاسین شریف، تسبیحات پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں۔ بہت سی صورتیں ہیں، سورہ کہف، سورہ دخان، سورہ حدید، اول آخر، سورہ بقرہ کا رکوع،
اعلیٰ عمران کا شروع اور آخر کا رکوع، سورہ جمعہ، سورہ مزمل، بہت سی صورتیں ہیں۔ تو میری بہنوں جتنا بھی آپ پڑھ سکو پڑھ لو، ورنہ چلتے پھرتے دعا استغفار کیا کرو، درود ابراہیم پڑھا کرو، کیونکہ جمعے کے دن بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو بندہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں درود ابراہیم پڑھے گا اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس کی قیامت کے روز اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکے گا، چودھویں کے چاند کی طرح۔ تو میری بہنوں اگر آپ اپنا جنت میں گھر بنانا چاہتی ہو، آپ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ لگانا چاہتی ہو، تو دعائے استغفار کیا کرو، درود ابراہیم پڑھا کرو کثرت سے۔ چلتے پھرتے اگر آپ کو وقت نہ ملے، کام میں آپ کو ٹائم نہ ملے، تو چلتے پھرتے درود ابراہیم پڑھا کرو، کیونکہ درود ابراہیم پڑھنے والا اللہ کا وہ لاڈلا بندہ ہے کہ جس کا قیامت کے روز اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ تو میری بہنوں روزانہ دعائے نور پڑھا کرو جو 5 سورے میں ہے، کیونکہ دعائے نور پڑھنے سے چہرے پہ نور رہتا ہے۔ جہاں بھی جاؤ گے حفاظت سے جاؤ گے، حفاظت سے آؤ گے۔ اگر آپ جنگ پہ بھی جاؤ گے تو جنگ پہ بھی فتح کر کے آؤ گے۔ تو میری بہنوں دعائے نور پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں، اتنی فضیلت ہے، اگر کوئی بھی ایک روز پڑھ لے تو اس کی صبح سے سانجھ لوگ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صبح سے شام تک کی حفاظت ہو جاتی ہے، بچوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، شوہر کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو میری بہنوں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، جمعے کے دن کا خاص وظیفہ، جمعے کے دن کا وظیفہ، یا لطیف یا ودود کا وظیفہ پڑھنے سے جو ہوگا پوری دنیا دیکھے گی، آپ کے گھر کا پوری دنیا نظارہ دیکھے گی۔ تو میری بہنوں دنیا والے کہیں گے کہ اس کے گھر میں تو فاقے تھے، تنگ دستی تھی، غربت تھی، پریشانی تھی، ایک پیسے کو ایک پائی کے لیے محتاج تھا، پریشان تھا، کہاں سے آ گیا آخر اس کے گھر میں اتنا پیسہ، کہاں سے آ گئی اتنی دولت۔ تو میری بہنوں یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے، اور جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ اور آپ کو ایک ذکر میں بتاؤں کہ جمعے کے دن اگر آپ نے کسی کو 1 روپیہ دے دیا تو 70 کا ثواب ملے گا، اگر آپ نے ایک نیکی کر دی تو 70 گنا ثواب ملے گا۔ تو میری بہنوں جمعے کے دن کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور جمعے کے دن ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو میری بہنوں یہ نہیں کہ ہم نے جمعے کے دن نماز پڑھی اور ہفتے بھر کو نفرام ہو گئے، روزانہ قلم بد نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ دعائیں پوری کرنی چاہتے ہو، وظیفے قبول کرنا چاہتی ہو، مسئلے حل کرنا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ روزانہ نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ نہیں کہ آج ہم نے نماز پڑھ لی اور کل نہیں پڑھی، کہ آپ اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لو، خوف اللہ کا خوف، آخرت کی تیاری کر لو، آخرت کی پوری تیاری کر لو۔ نہ جانے کب موت کا بلاوا آ جائے، نہ کب اللہ کے گھر کا بلاوا آ جائے۔ تو میری بہنوں دعا استغفار کیا کرو، تسبیحات کیا کرو زیادہ سے زیادہ، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، بچوں کی عمر میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، آپ کی روزی رزق میں برکت ہوگی۔ تو گھر میں فراخی کے لیے، کاروبار کے مسئلے کے لیے، ہر مشکل آسان کرنے کے لیے دعا استغفار کیا کرو، درود ابراہیم پڑھا کرو۔ درود ابراہیم پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اگر آپ کو بتانے لگوں گی تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں اگر آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو کہیں سے بھی سن رہی ہوں، آپ اگر انڈیا سے ہوں، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ جمعے کے دن کی خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے آمین آمین ضرور کہنا، نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، تیری ثانی کریمی کے واسطے۔ یا اللہ تو بے اولاد کو نگینا اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہیں، ان کے فاقے ختم فرما، تنگ دستی ختم فرما، ان کے گھر میں رحمت برکت عطا فرما، ان کے دسترخوان کو وسیع فرما۔ یا میرے مولا
جن کے جوان بیٹی بیٹھی ہیں نیک رشتے عطا فرما، بیٹوں کی منچاہی نوکری عطا فرما، گھر میں خوشحالی فراخی عطا فرما، روزی میں رزق میں برکت عطا فرما، کاروبار کے مسئلے حل کروا دے یا میرے مولا جو ہماری بیٹیوں کو بہوؤں کو پردے والی عزت والی شرم لحاظ والی بنا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں پریشان ہیں مصیبت زدہ ہیں یا اللہ مصیبت کو دور فرما، اللہ جوانوں کی حفاظت فرما، بیٹوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہمارے حافظوں کی اللہ مسجد مدرسوں کی حفاظت فرما، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ تو جتنے بھی مسلمان ہیں پریشان ہیں بیماری میں مبتلا ہیں یا اللہ جیل میں پڑے ہیں اللہ تو سب کو رہا کروا دے، سب کو بے گناہ ثابت کروا دے، یا اللہ تو سب کو شفا عطا فرما، سب کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، روزی میں برکت، دین میں ایمان میں برکت دے، کاروبار میں برکت دے، یا اللہ جتنے بھی مسلمان مصیبت زدہ ہیں پریشانی میں ہیں اللہ تو سب کی مصیبت کو دور فرما، یا اللہ جو پردیس میں اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ جو سفر میں اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ جتنے بھی مسلمان مصیبت زدہ ہیں اللہ تو سب کی مصیبت کو دور فرما، یا اللہ جن میری بہنوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے فرمایا اللہ ان کی تمام زائد دعا کو قبول فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیں، نہ جانے کس کے منہ سے نکلی آمین قبول ہو جائے۔ تو میری بہنوں جمعے کے دن کا ایک خاص وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر لینا، آپ چاہے تو اس وظیفے کو فجر میں کر سکتی ہیں، ظہر میں، عصر میں، مگر آپ اطمینان سے اکیلے میں تنہائی میں کریں۔ میرے بھائی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی، مگر اکیلے میں تنہائی میں کریں۔ جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں اکیلے میں کریں، تنہائی میں کریں۔ تو میری بہنوں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، جمعے کے دن کا خاص وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے تمام بلائیں ٹل جائیں گی، آفتوں کی مصیبتوں سے حفاظت ہو جائے گی، آپ کے گھر کی مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپس میں آپ محبت سے رہنے لگو گے۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، نا اتفاق ہوتا ہے، اس گھر میں اتفاق ہو جائیں گے، گھر میں خوشحالی آ جائے گی، آپس میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گی تو بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یا لطیف یا ودود کو پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر لیا تو اگر آپ کی تمام بیماری کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اگر آپ اس گلاس کو پانی کے گلاس پہ دم ہوا کھانے میں بنا کے اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے تو سب کی دلوں میں محبت آ جائے گی۔ ساس بہو کے لیے کر لے، بہو ساس کے لیے کر لے، اتنا خاص عمل ہے۔ تو میری بہنوں یہ خاص عمل جمعے کے دن کا ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، جادو حسد سے حفاظت ہو جائے گی، اس وظیفے کی برکت سے ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں یہ وظیفہ میرے بھائی بھی کر سکتے ہیں، میری بہنیں، مگر اکیلے میں تنہائی میں، بچوں کے شور شرابے سے، ٹی وی سے، موبائل سے دور، ایک طرف بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار درود ابراہیم پڑھے، اور درود ابراہیم یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور پھر اپنے مقصد کی نیت کر لیں، اپنے مقصد کی نیت کر لیں، اور پھر سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف آپ کو ایک تسبیح پڑھنی ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح سے آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا، صرف 11 مرتبہ۔ جب آپ کی کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گی تبھی تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے ہر مسئلے حل ہو جائیں گے، بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے گی۔ اور پھر ایک تسبیح لے لینی ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے اس مقصد کے لیے آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ ایک تسبیح یا لطیف یا لطیف یا لطیف، صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے گی، آپ کے کاروباروں کی رکاوٹیں بندی سے ختم ہو جائیں گی۔ تو میری بہنوں یا لطیف یا ودود ایک تسبیح پڑھتے کے ساتھ ہی تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور آخر میں جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے
یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس طرح سے یا مسبب الاسباب کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 حاجات بھی ہوں گی تو میرا رب پوری کر دے گا، مشکلیں آسان کر دے گا، بگڑے کام بن جائیں گے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، بڑی سے بڑی مصیبت کا خاتمہ ہو جائے گا، ناعلاج بیماری کا علاج ہو جائے گا، گھر میں آپس میں محبت آ جائے گی۔ تو میری بہنوں، اس وظیفے کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے کے ساتھ ایسے ایسے اسباب بن جائیں گے، ناممکن حاجات بھی پوری ہو جائے گی، مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں اس وظیفے کو، اور آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا اتنی بار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، اور اللہ سے خوب رو رو کے ضد کر کے دعا مانگیے، سجدے میں جا کے دعا مانگیے، میرا رب مشکلیں آسان کر دے گا۔ بچے کی طرح مانگنا، رو رو کر گڑ گڑا کے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔